नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के दरमियान ये जो जारी हमले हैं जिसमें मुख्तसर वक्फा इस वक्त आ चुका है, इसी मंजरनामे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है दिफाई तजियाकार इम्तियाज़ गुल साहब ने। गुल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। गुल साहब, इस वक्त अगर मौजूदा सूरत हाल देखें, एक तरफ हमें ये दिखाई देता है कि एक वक्फा है, दूसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि एक जानिब हमला हुआ है और वो हमला सऊदी अरेबिया और अमेरिका ने मिल के किया है इराक के ऊपर। तीसरी तरफ हमें ये दिखाई देता है कि यमनी हूतियों का महाज भी गर्म है। उधर हमें ये दिखाई देता है कि लबनान और इजराइल के माबैन जो है वो एक सिफारतकारी का माहौल है। और एक तरफ हमें ये दिखाई दे रहा है कि अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू की मुलाकात है। इस पूरे मंजरनामे में आने वाले दिनों का इहाता किन अल्फाज के अंदर किया जा सकता है? खतरे के बादल मंडलाते रहेंगे या फिर अमन का जो पौधा है वो एक तनावर दरख्त बन जाएगा? जी शुक्रिया। मालूम नहीं है किसने अमन के पौधे की बात की, इसलिए कि 2019 में अब्राहमी मुआहदों की सूरत में जो सिलसिला शुरू हुआ था, ईरान पर एक साल के अंदर 2 हमले, यानी जून 2025 में और फरवरी 2026 में, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है। तो अमन का पौधा किसी भी ने नहीं लगाया। अगर कोई समझता था कि वो उन्होंने अमन की बुनियाद डाल दी है तो शायद वो गलत फहमी का शिकार थे। इसलिए कि अब्राहम एकॉर्ड्स का बुनियादी मकसद है इस खत्ते में इसराइल के रास्ते में मौजूद हर रुकावट को साफ करना, रास्ते से हटाना। अब लीबिया, शाम, इराक के बाद वाहिद मुल्क इस खत्ते में ईरान रह गया था। तो ईरान को गुज़िश्ता साल जून में भी और इस साल भी बड़ी कोशिश की कि रास्ते से हटा दिया जाए, वहाँ पे हुकूमत तब्दील कर दी जाए। वो नहीं हो सका। अपना हुर्मुज़ का मसला भी हल नहीं हुआ। वो अभी तक उस पर एक कंटेस्टेड टेरिटरी आप कह सकते हैं कि अमेरिका ने मुहासरा कर रखा है, जबकि ईरान कहता है उस पर हमारा कब्जा है। तो जब तक मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी गलतफहमी थी और वो गलतफहमी अब दूर हो जानी चाहिए। बल्कि डोनाल्ड ट्रंप का ताज़ा तरीन ये भी बयान आया है कि मुझे इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू मुसलसल जंग में फंसाए रखना चाहते हैं। तो इससे, और ये कोई नई बात भी नहीं है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने कई मरतबा कहा हुआ है कि ईरान की हुकूमत का खात्मा और उससे न्यूक्लियर हथियारों को लेना वो उनका मिशन है। और कुछ अर्से पहले तो उन्होंने यहाँ तक कहा था जून 2025 की जंग के दौरान कि हमने न्यूक्लियर हथियारों को इंतहा पसंदाना मुस्लिम हुकूमतों के हाथों में नहीं छोड़ना। और उस साथ में उन्होंने नाम लिया कि एक हुकूमत या मुल्क ईरान है, दूसरा पाकिस्तान है। अब पाकिस्तान ने तो फिलहाल ये जो मसालेती कोशिश शुरू की उसकी बुनियाद पे फर्ज ये कर लिया है कि अमेरिका और इसराइल की तोपों का रुख पाकिस्तान की तरफ नहीं होगा। और इसीलिए हमने बड़ा बढ़ चढ़ के शायद फायरबंदी हो जाए, वो मुस्तकिल सूरत इख्तियार कर जाए और अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई मुआहदा हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि बहुत जल्द इस जंग का खात्मा होगा। नवंबर में अमेरिकी इंतखाबात हैं, मिड टर्म, और उस तक मेरा ख्याल है ये सिलसिला जारी रहेगा। और कोशिश होगी इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की कि किसी न किसी तरीके से ये जंग जारी रहे, ताकि अवाम की हमदर्दियाँ रिपब्लिकन पार्टी के लिए, बल्कि उस पूरी लॉबी के लिए जो कि अमेरिकी कांग्रेस में मौजूद है। और आपने देखा होगा कि वहाँ पे इस वक्त जो गालिब अक्सरियत है सेनेट में और ईवान नुमाइंदगान में, वो गालिब अक्सरियत इसराइल के हक में है। इसराइल के हक में उन्होंने बिल भी पास किया है जो 1.15 ट्रिलियन डॉलर का बजट, दिफाई बजट है, वो भी मंजूर कर लिया है। तो ये सारी बातें जो मुख्तसरन मैं ये कह सकता हूँ कि जब तक अब्राहम अकॉर्ड, इब्राहिमी मुआहदे की जो बड़ी मंजिल है वो हासिल नहीं होगी, ये जंग किसी न किसी तरीके से जारी रहेगी। अगर अभी रुक भी गई तो कुछ अरसे के बाद फिर छिड़ जाएगी। अच्छा गुल साहब, अगर देखा जाए एक पहाड़ी का हवाला जो है वो बार बार दिया जा रहा है कि ज़ेरे ज़मीन जो वहाँ पे तनसीब मौजूद है उसके ऊपर हमला होना चाहिए। बेंजामिन नेतन्याहू ने इसका इजहार बारहा किया। जब डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा कि अगर उन्हें ये इशू था तो अवामी सतह पे इसका इजहार करने की बजाय मुझे बताते। और फिर साथ में ये भी कह दिया कि अमेरिका को ये ना बताया जाए कि कहाँ पर क्या हो रहा है, अमेरिका हर चीज़ से बाखबर है। और फिर ये भी कि अगर उसका हम सफाया करना चाहें तो हम करेंगे और ये फैसला वाशिंगटन करेगा।
تو یہاں پر کیا بظاہر یہ بتانے کی جنگ جاری ہے کہ امریکہ کی سپرمیسی ہے، امریکہ اپنے فیصلے خود لیتا ہے، یا پھر بظاہر گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کی پالیسی؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہاں گڈ کاپ بیڈ کاپ کی پالیسی ہے. اس میں بنیادی طور پہ پالیسی ایک ہی ہے، اور وہ ہے صہیونی ریاست کا تحفظ، اس کی کہتے پیٹرنیج، سرپرستی، اور کسی نہ کسی طریقے سے جو بل بھی ابھی تازہ ترین پاس ہوا ہے، اور اس میں خاص طور پہ ایک شق نمبر 219 رکھی گئی ہے جس کو فارن ڈیفنس اپروپریشنز ایکٹ کہتے ہیں، اور اس شق کا بنیادی مقصد بھی اسرائیل کے ساتھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، دفاعی ساز و سامان، میزائلوں کی ٹیکنالوجی میں گہرا تعاون ہے جو کہ 2029 تک جاری رہے گا. تو اس کو ریپبلکن اور ڈیموکریٹک پارٹی دونوں نے ووٹ دیے ہیں، لہٰذا اس میں تو کسی کو شک ہی نہیں ہونا چاہیے کہ اس وقت بھی اگرچہ تھوڑا سا اس میں فریکچر ہوا ہے، جو پہلے تو ٹوٹل اتفاق رائے تھا امریکہ میں، امریکی ریاستی ایوانوں میں اور ایوان نمائندگان میں اسرائیل کے حوالے سے، وہ ٹوٹل اتفاق رائے جو تھا وہ کسی حد تک ابھی فریکچر ہوا ہے، لیکن غالب اکثریت جس کو آپ کہہ لیں کہ 80-85% نمائندے، عوامی نمائندے جو ہیں وہ اب بھی اسرائیل کے حق میں ہیں. اور ایک بات بڑی واضح ہے جو کہ امریکی ایک اسٹریٹجک امور کے ماہر ہیں جیفری سیکس، وہ متعدد مرتبہ کہہ چکے ہیں، انہوں نے حال ہی میں بھی کہا کہ نیتن یاہو کی خواہش تھی جب صدر باراک اوباما وائٹ ہاؤس میں تھے کہ شام پہ حملہ کیا جائے اور وہاں پہ القاعدہ کو استعمال کیا جائے، اور پھر شام پہ حملہ ہو گیا 2011 میں. تو وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ گزشتہ 30 برسوں سے امریکہ کی پالیسی بنیادی طور پہ اسرائیلی حکومتیں چلا رہی ہیں، وہ ڈکٹیٹ کر رہی ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے اندر جتنی بڑی ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں، اسٹاک ایکسچینج، مالیاتی منڈیاں اور ایوان نمائندگان یعنی سیاسی جو ایوان ہیں، وہ سب اسرائیل کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتے رہے ہیں، اب بھی اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اسرائیل کی جو اہداف ہیں ابراہم اکارڈز کے تحت، جو کہ شروع ڈونلڈ ٹرمپ کی پہلی صدارت کے دوران ہوا تھا، اس کے تحت میرا خیال ہے کہ اس پہ عمل درآمد جو ہے وہ جاری رہے گا، اور اس کی وجہ سے مشرق وسطیٰ میں نہیں سمجھتا کہ امن کی منزل حاصل کر پائے گا بہت جلد. اچھا سر، آبنائے ہرمز کے کنٹرول کے حوالے سے آپ کیا دیکھتے ہیں؟ بظاہر یہ یوں لگتا ہے کہ جنگ کے بعد جو طاقت کی تقسیم ہے یہ اس کی جنگ ہے اور اس کے اوپر اپنا اختیار رکھتے ہیں. اب عمان نے جو سجیشن دی تھی 50% کے کنٹرول کی، جس میں دیگر عرب ممالک بھی شامل ہوں گے، تو ایران نے اس کی نفی کر دی ہے. تو اب مستقبل کے اندر اس کا کنٹرول واپس لینا یہ امریکہ کی ضد ہے، اور اس کا کنٹرول نہ چھوڑنا یہ ایران کی ضد ہے. تو پھر اس کے نتائج کس صورت میں نکلنا؟ دیکھیں، امریکہ کی ضد تو ایک بدماش کی طرح ہے نا، کہ وہ اپنی فوج لے کے آ جائے کسی ایک علاقے میں اور کہہ دے کہ یہ علاقہ ہمارا ہے یا اس پہ ہم نے کنٹرول قائم کرنا ہے. جبکہ ایران کا تو وہ اپنا پانی ہے، ایران کی اپنی بحری علاقہ ہے، تو اس کو کیسے چھوڑ دے. اور جہاں تک وہ دوسری تجویز والی بات ہے، تو ایرانی اتنے بھولے نہیں ہیں، انہیں بھی معلوم ہے کہ اگر عمان نے امریکہ کے ساتھ صلاح مشورہ کر کے، امریکہ سعودی عرب کے ساتھ ملا کے اس کا آدھا کنٹرول خود حاصل کرنے کی وہ تجویز پیش کی ہے، تو اس کا بنیادی مطلب ہے کہ کنٹرول بہرحال امریکہ سرکار کو حاصل رہے گا. کو معلوم ہے کہ کس طرح ابھی محمد بن سلمان جب ملے ڈونلڈ ٹرمپ سے، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہاں جی، ہم آپ کو نیوکلیر ٹیکنالوجی دینے کو تیار ہیں، بشرطے کہ آپ ابراہم اکارڈز پہ دستخط کر لیں. تو آپ اسی سے اندازہ لگا لیں، اور اس پہ جو ایوان صدر کی، یہ وائٹ ہاؤس کی جو ترجمان ہے کیرولین وائٹ، اس نے تو بالکل واضح کہہ دیا تھا جب اسے پوچھا گیا کہ کیا یہ ابراہم اکارڈز میں شامل ہوگا سعودی عرب، تو اس نے جواب یہ دیا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نیوکلیر ٹیکنالوجی کے عوض سعودی عرب کی ابراہم اکارڈز پہ دستخط کی بات کر چکے ہیں، اور یہی ہماری سٹوری ہے. یعنی اس نے بڑے دو ٹوک الفاظ میں کہہ دیا کہ جب تک یہ نہیں ہوں گے ابراہیمی معاہدے میں شامل سعودی عرب، اس وقت تک ان کو نیوکلیر ٹیکنالوجی نہیں مل سکتی ہے. تو یہ وہ چند ڈاٹس ہیں جو اگر آپ ملا لیں
تو اس سے واضح ہو جاتا ہے کہ مشرق وسطیٰ میں امن کی منزل ابھی بہت دور ہے. دیکھنا یہ کہ ایران کب تک امریکہ کی یہ جو ایک بدماشی کا ایک انداز ہے، 19ویں صدی کے شریف ہوا کرتے تھے مختلف ڈسٹرکٹس میں، کاؤنٹیز میں، تو یہ 19ویں صدی کے شریف کی طرح کا کردار امریکہ یا ڈونلڈ ٹرمپ ادا کر رہے ہیں. کس حد تک وہ اس میں کامیاب ہوتے ہیں وہ ابھی دیکھنا باقی ہے، اس لیے کہ ان کے اوپر اقتصادی پریشر جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کافی ابھی بڑھ چکا ہے. اچھا سر، یہ جو عراق کے اوپر حملہ ہوا جہاں پہ 20 ہلاکتوں کی اطلاعات منظر عام پہ آئیں، اب اس ضمن کے اندر عراق کی پوزیشن کو دیکھیں تو اس کی حکومت تو امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی رکھنا چاہتی ہے، دوسری طرف کے گروہ دیکھیں تو وہ ایران کے ساتھ بھی اپنے تعلقات رکھنا چاہتے ہیں. تو وہاں کی صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے تو وہ خطہ کس حد تک حساس نوعیت کا ہے، اور ان حملوں کی وجوہات کیا دکھائی دیتی ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا؟ دیکھیے، ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ عراق میں امریکہ نے جو مداخلت کی، اس پہ جو جنگ مسلط کی، مقصد تو اس کا صدام حسین کو ہٹانا تھا، لیکن بنیادی طور پہ عراق کی چونکہ اکثریتی آبادی شیعہ ہے تو انہوں نے شیعہ مسلمانوں کو مزید تقویت پہنچا دی بالواسطہ طریقے سے. ابھی ان کی یہ خواہش ہے کہ یہاں پہ وہ حکومت مسلسل کمزور رہے، وہاں پہ سنی جو گروہ ہیں ان کو تھوڑا سا مستحکم کیا جائے تاکہ شیعہ حکومت یا شیعہ جو حکمران ہیں ان کے خلاف تھوڑا سا محاذ کھڑا کیا جا سکے، اور اس کی وجہ سے ایران پہ بھی دباؤ ڈالا جا سکے بالواسطہ طور پہ. اب وہ کس حد تک اس میں کامیاب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تو خطہ پہلے ہی ایک لحاظ سے جنگ و جدل کا شکار ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کے حملے کر کے عراق کو ایران کے خلاف استعمال کیا جا سکے، کیونکہ بنیادی طور پہ مسئلہ پورے علاقے کی معیشت کا آ گیا ہے، اور اس سے چاہے کویت ہے، قطر ہے، بحرین ہے، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات، ان سب کی معیشت متاثر ہو رہی ہے. اور یہ اب ان ملکوں پہ ہے کہ کس حد تک وہ مسلسل ایران کے خلاف جنگ میں اعلی کار بنے رہیں گے، کیونکہ جب تک یہ ان ملکوں میں امریکی اڈے موجود ہوں گے اور وہ استعمال ہوں گے ایران کے خلاف حملوں کے لیے، تو اس وقت تک میرا خیال ہے کہ امن سیز فائر کے کوئی امکانات بہت کم رہیں گے. سر، مستقبل قریب کے اندر چین کا کردار کیسا رہے گا؟ کیونکہ مین پیڈز کے حوالے سے اطلاعات ہیں کہ 300 سے 400 ڈیفنس سسٹم کے حوالے سے انہیں فراہم کرنے کی بات ہو رہی ہے جو چند ہفتوں میں منتقل کر دیے جائیں گے. اگر یہ والا معاملہ ہوتا ہے تو پھر امریکہ کا ری ایکشن اس کے اوپر کیا ہوگا؟ دیکھیے، پہلے تو بات یہ کہ جو اس طرح کی خبریں اگر جب آ جاتی ہے نا کہ میڈیا میں کہ چین ابھی فراہم کرنے والا ہے، اگر ایسا ہی ہو تو پھر تو امریکہ اور اسرائیل مل کے اس کنسائنمنٹ کو ہی اڑا دیں، آسانی سے وہاں پہنچنے بھی نہ دیں. ٹھیک ہے، امریکی بحریہ کے ذریعے ناکہ بندی کر کے اس کو وہاں پہنچنے سے روکا جا سکتا ہے. تو اس میں یہ بڑی ہوائی قسم کی باتیں ہوتی ہیں. اگر مین پیڈز نے پہنچنا تھا تو وہ پہلے پہنچ چکے ہوں گے. باقی ایران چین کا بھی، روس کا بھی تجارتی پارٹنر بھی ہے، اسٹریٹجک پارٹنر بھی ہے، اور میرا اپنا خیال ہے کہ وہ خاموشی کے ساتھ اپنے اس دوست یا اس پارٹنر کے ساتھ تعاون کا سلسلہ جاری رکھیں گے جو ان کی نظر میں امریکہ کی اس علاقے میں رسائی کو محدود کرنے کے لیے اس کے راستے میں اس وقت کھڑا ہے.